بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات سونے سے پہلے یہ 10 کلمات ضرور پڑھیں، جنت کے 8 دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیارے کلمات، ان کلمات کو رات سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان کلمات کو رات سونے سے پہلے ہر روز ضرور پڑھ لیا کریں۔ کلمات سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو ان کو میرے ساتھ مل کے پڑھیے، یاد کیجئے اور دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ترجمہ: میں اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ فائدہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ قیامت کے دن اسے راضی کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے یہ 3 کلمات کہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا، یعنی اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب بھی وضو کرو تو آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کلمہ پڑھو، اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ بولے، ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے آزمائش میں نہ ڈال۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات یعنی اسماء و صفات کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کی پیدا کردہ تمام چیزوں کے شر سے۔ فائدہ، ان کلمات کے پڑھنے والے کو کوئی موذی چیز نہیں کاٹے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جسے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مذکورہ کلمات پڑھ لیتا تو اسے بچھو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حدیث کے راوی حضرت سہل بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے گھر والوں نے یہ کلمات سیکھ لیے تھے اور روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں کسی باندی کو بچھو نے ڈس لیا تو ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اسے کوئی درد اور تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر کسی جگہ اتر کر مذکورہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنا رکھیو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا مطیع بنا رکھیو، اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ الحمد للہ ربی لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مذکورہ کلمات شام کے وقت میں پڑھنے والے کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ صبح ہونے تک رات بھر اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں جن کو معوذات بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ فائدہ، مذکورہ تینوں صورتوں کے پڑھنے کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے، یعنی تمہارے لیے ہر قسم کی چیز سے کفایت ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پیارے دوستو، ان کلمات کو رات سونے سے پہلے ہر روز ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی چیزوں سے کفایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔